معزز حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ چہارم، باب دوئم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زخمیوں کی جماعت، ضعیفوں ناتوانوں زخمیوں کی فوج کا دستہ، چلا تھا ڈھونڈنے اپنی شہادت گاہ کا رستہ۔ بڑے مظلوم بندے ظالموں کی جستجو کرنے، شکستہ پا چلے سر کو بھی فوج عدو کرنے۔ سپہ بھی زخم خوردہ تھی، سپہ سالار بھی زخمی، مہاجر بھی سبھی مجروح تھے، انصار بھی زخمی۔ نہ دل تھے نہ بے دل تھے، نہ شاکی تھے، نہ رنجیدہ نہ آزردہ۔ تعالی اللہ ان کا حوصلہ تعالی اللہ ان کا حوصلہ یہ ان کا دل گردہ۔ ندامت لے چلی تھی اور نہ جوش انتقام ان کو، فقط مد نظر تھی دشمنوں کی روک تھام ان کو۔ اس تعاقب کا راز آیا تھی مخبر صادق پہ، ہر دو سمت کیفیت، ادھر اشرار کا فتنہ ادھر کفار کی نیت۔ مبادا لشکر گمراہ کو شیطان بہکائے، مبادا راستے ہی سے یہ طوفان پھر پلٹ آئے۔ مبادا آ پڑے یہ فوج یثرب کے ضعیفوں پر، شرارت دفعتاً دھاوا کرے آ کر شریفوں پر۔ احد کے وہ مجاہد بوجھ تھا جن پر ندامت کا، بڑھانا ان کی ہمت بھی فریضہ تھا امامت کا۔ بتانا تھا کہ چلنے میں اگر لغزش بھی ہو جائے تو یہ لازم نہیں انسان ندامت ہی میں کھو جائے۔ دکھانا تھا کہ ہادی کو ہے پورا اعتماد ان پر، جتانا تھا کہ باب فرخی کی ہے کشاد ان پر، جتانا تھا کہ باب فرخی کی ہے کشاد ان پر۔ احد میں لغزشیں تھیں
یا خطائیں اضطراری تھیں، یہ چوٹیں بر بنائے خامیوں ناپختہ کاری تھیں۔ کہا احساس ہو جائے تو بس اتنا ہی کافی ہے، کرو اب فکر آئندہ گزشتہ کی معافی ہے۔ مجاہدین اسلام کی چھاؤنی۔ اقلیت چلی جب اکثریت کے تعاقب میں، زمانہ غرق ہو کر رہ گیا بحر تعجب میں۔ نشاں ملتا تھا جس جانب اسے قریشی رسالوں کا، تعاقب کر رہا تھا قافلہ ایمان والوں کا۔ چلے دن بھر صحابہ حسب حکم حضرت علی، قریب شام ہمراہ الاسد میں چھاؤنی ڈالی۔ ہوا ارشاد کچھ افراد بحر جستجو جائیں، قریشی فوج کس عالم میں ہے اس کی خبر لائیں۔ ابو بکر و علی و سعد خاص اس کام پر نکلے، رضاکارانہ اہل ہمت و اہل نظر نکلے۔ نماز شام ادا فرما کے ہادی نے یہ فرمایا کہ ہے دونوں جہاں میں اہل ہمت کا بڑا پایا۔ جلائے آگ مشعب ہر کوئی کوہسار و میدان میں، خدا ڈالے گا اس سے رعب قلب فوج شیطان میں۔ خدا ڈالے گا اس سے رعب قلب فوج شیطان میں۔ جو زخمی ہیں وہ شب بھر آگ تاپیں، زخم بندھوائیں، خدا کا نام لیں، جو کچھ میسر ہے پیے کھائیں۔ یہ سنتے ہی فراہم کر لیا اصحاب نے ایندھن، جلائی آگ ہر ایک فرد نے، میدان ہوا روشن۔ اہل نور سے اہل نار کا فرار۔ قریشی لشکری اس وقت صحرا میں گریزاں تھے، یہ منظر فاصلے سے دیکھتے تھے اور پریشاں تھے۔ نظر آتے تھے لاتعداد شعلے دور سے ان کو، یہ اندھے تھے اندھیرے میں حذر تھا نور سے ان کو۔ نگاہیں پیچھے پیچھے، پاؤں آگے آگے جاتے تھے، مسلط تھا ہر اس عام ظالم بھاگتے جاتے تھے، مسلط تھا ہر سے عام ظالم بھاگے جاتے تھے۔ مخبران صادق کا بیان۔ نبوت کی نگاہیں منتظر تھیں ان یگانوں کی، جنہیں تفویض تھی تشویش قریشی کاروانوں کی۔ تہجد کا تھا عالم، مخبران حق پلٹ آئے، بڑی تفصیل سے فوج قریشی کی خبر لائے۔ خبر لائے کہ تھے سہ پہر تک وہ عرض روحا، خبر لائے کہ تھے سہ پہر تک وہ عرض روحا میں، مگر اس وقت بھاگے جا رہے ہیں دست و صحرا میں۔ ہمارے اس تعاقب کی ہے شاید ان کو آگاہی، بسوئے مکہ اب وہ تیز رفتاری سے ہیں راہی۔ گریزاں ہیں قریش اپنے گھروں کی سمت منہ موڑے، سوار اونٹوں پہ ہیں اب اور کوتل ساتھ میں
سوار اونٹوں پہ ہیں اب اور کوتل ساتھ ہیں گھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات۔ رسول اللہ سن کر سجدہ خالق کا بجا لائے، مخاطب ہو کے پھر امت سے یہ الفاظ فرمائے، انہیں کھینچے لیے جاتی ہے زنجیریں تذبذب کی، لہٰذا اب کوئی حاجت نہیں ان کے تعاقب کی۔ بخت راست یہ گمراہ اپنے گھر کو جائیں گے، دوبارہ آئیں گے لیکن کبھی غلبہ نہ پائیں گے۔ مقدر ہو چکا ہے جو بھی ہے انجام ظالم کا، مقدر ہو چکا ہے جو بھی ہے انجام ظالم کا، کہ ہے مرقوم لوح نیستی پر نام ظالم کا۔ یہ سب ہے عفو و احسان خدائے قادر و ناصر، یہ سب ہے عفو و احسان خدائے قادر و ناصر، کیا ہے جس نے حملہ آوروں کو خائب و خاسر۔ تمہیں لازم ہے ہر دم شکر خالق کا بجا لانا، اسی کے آسرے چلنا، اسی کی راہ پر جانا۔ یہاں پر 3 دن ٹھہرو، علاج خستگی کر لو، چلو پھر چل کے دارالامن سے دل بستگی کر لو۔ باب صوم۔ نبی اپنے مدینے میں رونے پیٹنے اور ماتم داری کی مناہی۔ احد کے بعد حمراء الاسد پر کر کے ذوباری، مدینے میں ہوا جلوہ فگن خورشید بیداری۔ رسول اللہ جب تشریف لے آئے مدینے میں، پلٹ آئی امید رفتہ پھر ہستی کے سینے میں، پلٹ آئی امید رفتہ پھر ہستی کے سینے میں۔ مدینے پر تھا ہر سو ابر اندوزہ و علم طاری، مدینے پر تھا ہر سو ابر اندوزہ و علم طاری، بہت سے خاندانوں پر تھا مقتولوں کا غم طاری، جدھر سے بھی گزرتے تھے جناب ہادی اکرم، نظر آتی تھی برپا چار جانب ایک صف ماتم، گلی کوچوں میں گھر گھر پر تھا عالم سوگواری کا، بقائے نالہ و سینہ نگاری آہ و زاری کا، تسلی رحمت عالم نے بخشی رونے والوں کو، تسلی رحمت عالم نے بخشی رونے والوں کو، شہیدان احد کی ماؤں بہنوں بچوں بالوں کو۔ شہیدوں کا احترام۔ ہوا ارشاد بے شک قدرتی ہے غم جدائی کا، مسلمان کو نہیں واجب مگر شیوا دہائی کا، تمہیں اسلام صبر و ضبط کی تلقین کرتا ہے، صبوری کی خدائے پاک خود تستحسین کرتا ہے، تمہیں اسلام صبر و ضبط کی تلقین کرتا ہے، صبوری کی خدائے پاک خود تحسین کرتا ہے۔
شہید ایک مقصد اعلیٰ کی خاطر دے کے قربانی، نوید زندگی لاتے ہیں بہر نوع انسانی۔ شہید احسان فرماتے ہیں فرزندان آدم پر، لہو ان کا نوید امن برساتا ہے عالم پر۔ بظاہر خاک میں ملتی نظر آتی ہے خاک ان کی، مگر ہے زندہ و پائندہ ہر دم جان پاک ان کی۔ ہمیشہ احترام ان کا فروغ آدمیت ہے، مگر یہ پیٹنا رونا تو رسم جاہلیت ہے۔ وہ خود بھی مطمئن ہیں، مطمئن ان سے مشیت بھی، عمل بھی قابل تقلید ان کا حسن نیت بھی۔ عمل کا جوش زندہ کر دیا ہے جوش والوں نے، جگایا خواب سے غفلت زدوں کو ہوش والوں نے۔ نہ جانو مردہ آب تیغ کے لذت چشیدوں کو، نہ جانو مردہ آب تیغ کے لذت چشیدوں کو، خدا ضائع نہیں کرتا کبھی اپنے شہیدوں کو۔ لہٰذا یہ بقا، یہ پیٹنا، یہ سوگ، یہ ماتم، یہ کپڑے پھاڑنا، یہ بین کرنا بیٹھ کر باہم، کرو پرہیز ان سے جاہلیت کی ہیں یہ باتیں، بجائے ان کے لازم شکر حق ہے اور مناجاتیں۔ مسلمانوں کا شرف یہ ہے کہ وہ صابر اور شاکر ہو، مسلمانوں کا شرف یہ ہے کہ صابر اور شاکر ہو، خیال و فعل میں داور کا شاغل اور شاکر ہو۔ یقیناً شاق ہوتی ہے جدائی اپنے پیاروں کی، دعائے خیر سے مدحت کرو ان جانثاروں کی۔ یہ ارشادات والا سن کے لوگوں کو سکون آیا، سمجھ میں معنی انا للہ و انا الیہ راجعون آیا۔ ہوا امت کا شیوا آج سے ضبط و شکیبائی، مٹی افسردگی گلزار ہستی میں بہار آئی۔ مدینہ امن کی بستی، بہار آئی تو گل کھلنے لگے صحن گلستاں میں، مسرت مسکرائی پھر جبین صبح خنداں میں، قبولیت کے دامن میں بنائے گھر دعاؤں نے، نوید زندگی کے ساز چھیڑے پھر ہواؤں نے۔ مدینہ ایک چمن تھا پرتوئے سرکار عالی سے، آیا تھا رنگ وحدت پتے پتے ڈالی ڈالی سے، بلا گرداں تھے انجم آسماں محوے نظارہ تھا، کہ اس گلزار میں خورشید و وحدت جلوہ آ رہا تھا۔ احد کے زخمیوں کے زخم بھی کچھ دن میں بھر آئے، تو ہر سو امن و راحت کے عجب جلوے نظر آئے۔ دارالامان کی کشش، جہاں حسن و صفا ہو عشق بے تابانہ آتا ہے، جہاں بھی شمع روشن ہو وہیں پروانہ آتا ہے۔ بہت سے طالبان نور حق
پروانہ وارائے یقین کے ذوق میں رفتہ آئے بے قرار آئے حصول فقر کے جذبے سے افراد جلیل آئے صداقت پیشہ تھے لینے کو برہان و دلیل آئے حقیقت میں بہت بیمار تھی انسان کی دنیا نقیہا وہ بے نقیبہ وہ بے کس وہ لاچار نقیبہ وہ بے کس وہ لاچار تھی انسان کی دنیا۔ مدینے میں اہل حق کے اشغال۔ مدینہ کیا تھا ان بیمار روحوں کا شفا خانہ جمی تھی صحن مسجد میں یہاں بزم حکیمانہ ازالہ ہو رہا تھا اس جگہ ہر ایک قباحت کا یہاں موجود تھا ساما سکون و امن و راحت کا یہیں ملتا تھا وہ منظر مساوات و اخوت کا کہ جس میں راز پنہاں تھا مسلمانوں کی قوت کا فضا میں گونجتی تھی جب صدا اللہ اکبر کی تو قسمت جاگ اٹھتی تھی یہاں محراب و منبر کی خدائے پاک کے بندے نہا کر باوضو ہو کر صفیں شانہ بشانہ باندھتے تھے قبلہ رو ہو کر حلقہ ذکر یہ مسجد تھی یہاں سب حاکم و محکوم یکساں تھے حضوری میں خدا کی خادم و مخدوم یکساں تھے قیام ان کا رکوع ان کا سجود ان کے قعود ان کا دکھاتا تھا کہ کثرت میں ہے واحد وجود ان کا دکھاتا تھا کہ ہے کثرت میں بھی واحد وجود ان کا یہ دربار خدا معراج تھی ایمان والوں کی یہیں پر آ کے جھکنا شان تھی ان شان والوں کی آیا تھا اس جگہ حسن عمل بھی حسن نیت بھی ادب بھی حلم بھی اخلاص بھی اور آدمیت بھی خدا کا نام لینا اتباع مصطفیٰ کرنا ہمیشہ بہر مخلوقات خالق سے دعا کرنا خلوص ان کے دلوں میں حمد تھی ان کی زبانوں پر زمیں پر تھے یہ بندے یا فرشتے آسمانوں پر۔ دارالامان کے آمن کی صورت و سیرت مبارک تھے جنہیں ہر صبح عید حاصل تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید حاصل تھی بشر بے مثل تھا جس سے بشر کے بخت جاگے تھے کہ ذوق بندگی میں ہادیے دی سب سے آگے تھے زہ امت ملا جس کو محمد مصطفیٰ ہادی کہ جس کی شرح بھی سادی کہ جس کی وضع بھی سادی طبیعت سادہ تھی اطوار سادہ عادتیں سادہ کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام پر تیار و آمادہ یہ چہرہ صاف آئینہ تھا سینے کی صفائی کا یہی چہرہ مدینے میں تھا مرکز دل ربائی کا محبت آفریں آنکھیں محبت آفریں چہرہ
محمد کی ہنسی آنکھیں، محمد کا ہنسی چہرہ، اسی چہرے سے ماہو مہر نے تابانیاں پائیں، بفیض جب سائی نور کی پیشانیاں پائیں، بفیض جب سائی نور کی پیشانیاں پائیں۔ وہ خورشید رسالت صبح خنداں جس کی پیشانی، وہ پیشانی مقدر کے ستارے جس سے نورانی، وہ نورانی ملاحت نور حق کی جس میں تابانی، وہ تابانی ہویدا جس سے صد تائید ربانی۔ وہی محبوب سبحانی یہاں جانے نظارہ تھا، نگاہوں میں بسا تھا وہ دلوں میں جلوہ آرا تھا۔ برستی تھی نوید آسمانی اس کے ہاتھوں سے، مروت اس کے ہاتھوں، مہربانی اس کے ہاتھوں سے۔ حلقہ درس اصحاب صفہ، تمنائیں براتی تھیں یہاں ذوق عبادت کی، یہاں پیشانیوں پر مہر لگتی تھی سعادت کی۔ بہت سے طالبان حق گھروں کو چھوڑ کر نکلے، جہان ماں سوا سے رشتے ناطے توڑ کر نکلے، فقط اللہ واحد کی رضا مطلوب تھی ان کو، فقط دنیا میں حب مصطفیٰ محبوب تھی ان کو۔ انہیں پرواہ زینت تھی نہ دولت سے علاقے سے، لباس ان کا تھا غیرت، ان کا دامن فقر و فاقہ تھا۔ یہ آئے تھے یہاں پر اکتساب نور کرنے کو، اشاعت نور قرآن کی قریب و دور کرنے کو۔ حضور مصطفیٰ لائے تھے یہ کاسے گدائی کے، ملا وہ کچھ کہ قاسم بن گئے ساری خدائی کے۔ طلوع صبح و مشرق کو ملی پائندگی ان سے، ہوا مغرب غریق موجہ ہوا مغرب غریق موجہ شرمندگی ان سے۔ اصحاب صفہ کی شان، ملی خاکستر یونا کو تابندگی ان سے، علوم مردہ ماضی میں آئی زندگی ان سے۔ یہی اصحاب صفہ عکس تھے انوار رحمت کے، وجود پاک تھے ان کے مکاتب درس حکمت کے، فروغ علم سے لبریز تھے ایمان کے پیمانے، لڑھاتے پھر رہے تھے خم کے خم اللہ کے دیوانے، بظاہر بے سر و سامان تھے آفت کے مارے تھے، مگر اصحاب صفہ سرور عالم کے پیارے تھے۔ توجہ کھینچتے کس طرح دنیاوی امور ان کی، توجہ کھینچتی کس طرح دنیاوی امور ان کی، قلوب ان کے غنی تھے اور فطرت تھی غیور ان کی، طواہر اور زواہد سے تھی یکسر ان کو بیزاری، حضوری مصطفیٰ کی ان کی دولت تھی بہت بھاری، جو حاصل تھا انہیں حاصل نہیں تھا
بادشاہوں کو میسر تھی کہاں یہ سرفرازی، کج کلاہوں کو لرز جاتے تھے ان کے رعب سے دل تاجداروں کے، پیادے تھے مکر قائد تھے اسلامی سواروں کے، عبودیت کے سجدے اس لیے تھے نقش پیشانی کہ یہ ایک روز ٹھکرائیں گے اٹھ کر تاج سلطانی، عبودیت کے سجدے اس لیے تھے نقش پیشانی کہ یہ ایک روز ٹھکرائیں گے اٹھ کر تاج سلطانی، یہ بندے تھے پناہ درد منداں، یہ بندے تھے پناہ درد منداں کی پناہوں میں، پناہیں دیتے پھرتے تھے یہ دنیا بھر کو راہوں میں، لکھا کرتے تھے ان کے ہاتھ پروانے معافی کے، کیا کرتے تھے یہ تقسیم جوہر طبع صافی کے، پیام زندگانی کو سناتے تھے، اجل پر حملہ کرنے کو مسیحا بن کے جاتے تھے، انہی کی ذات سے ملتی تھی دنیا کو نوید اکثر، زبانیں ان کی بنتی تھی عدالت کی کلید اکثر، جلاتے تھے بشر کے قلب میں شمع امید اکثر، یہی اصحاب تھے حفاظ قرآن مجید اکثر، یہ بندے زندگانی ہی میں تھے اللہ سے واصل کہ ان کو دولت حب رسول اللہ تھی حاصل، طواف شمع کرتے تھے نبوت کے یہ پروانے، نگاہیں ان کی فرش راہ تھی دل ان کے نذرانے، نبی کو ان کی پاسداری تھی، یہ مسجد میں ہمیشہ حاضر دربار رہتے تھے، یہ فکر اکتساب دولت دیدار رہتے تھے، وفور اشتہائے علم اور جذبہ قناعت کا، نبی کو پاس خاطر کیوں نہ ہوتا اس جماعت کا، یہ ان کا زہد ان کا فقر و فاقہ ان کی مسکینی، یہ ان کا رنگ استغنا یہ ان کی خدمت دینی، نہ انداز خوشامد تھا نہ کچھ طرز رعونت تھی، نہ آنکھوں میں لجاجت تھی نہ چہروں پر خشونت تھی، بلند ان کی نگاہیں فقر تھا ان کے شمائل میں، رسول اللہ اکثر بیٹھتے تھے ان کی محفل میں، روا رکھا نہ جاتا تھا کوئی بھی امتیاز ان سے، یہ بندے خاص تھے مسرور تھا بندہ نواز ان سے، جب ان کی صف میں شامل آپ خود بھی کملی والا ہو، جب ان کی صف میں شامل آپ خود بھی کملی والا ہو، جہاں میں رتبہ اصحاب صفہ کیوں نہ بالا ہو، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔